کی اذانیں آئی ہیں. اس بچے سے بتاؤ 10 اذانوں کے بعد کتنی مرتبہ تو اللہ کے گھر میں نظر آیا؟ تیری ایک تیرے منہ میں سگریٹ کا کش تو نظر آیا؟ باپ کے لیے قرآن کی تلاوت کا ایک لفظ تیری زبان پہ نہیں آیا؟ تو کھلے کھانے کے قابل ہے، تو پگڑی باندھنے کا حقدار ہے. کلمے والی چادر میت کے اوپر ڈال دی. توجہ کرنا میرے لاڈلو، کلمے والی چادر میت کے اوپر ڈال دی. میت کو اتنا پاک کیا، ہر اذان 3 دفعہ دھو رہے ہو، بیری کے پتوں سے پاک کے پانی سے دھو رہے ہو، کافور مشکمبر زعفران لگا رہے ہو، مدینے کی طرح لگا رہے ہو. مسجد کی پاک چرپائی آئی، گھر کا بستر کوئی پاک نہ سمجھا، مسجد کی چادر پاک آئی، 6 کلمے لکھے ہوئے، ایمان مجمل لکھا ہوا، ایمان مفصل لکھا ہوا. جب یوں کر کے جنازہ اٹھ کے جا رہے ہیں، فرشتے پرے ہو گئے، کسی ایک فرشتے نے ہاتھ نہ لگایا. میں نے کہا فرشتوں، قرآن کے غلاف میں ڈکا ہوا آیا، قرآن کے غلاف میں چھپا ہوا آیا، 6 کلمے لکھے چادر پر، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا، یا حیو یا قیوم لکھا ہوا، ایمان مجمل ایمان مفصل چاروں کو لکھے ہوئے. کہتے شرم نہیں آتی؟ موت کے بعد بھی دھوکہ دے رہے ہو. چادر تو وہ تو لے کے آئے جس پر پورا قرآن لکھا ہوا، اسے چادر میں چھپا کے لے کے آئے جسے قرآن پڑھنے کا ایک لفظ بھی نہیں آ رہا ہے. یہ دھوکہ کیا ہمارے ساتھ تم نے؟ فرمایا آمینہ کے لال نے جب روح قبض ہوتی ہے تو سب سے پہلے آ کے روح نہیں نکالتے، سب سے پہلے آ کے کمرہ نہیں دیکھتے، سب سے پہلے آ کے روح قبض نہیں کرتے، اماں کو نہیں دیکھتے، ابا کو نہیں دیکھتے. فرمایا ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت کہتا ہے اس کے وجود کو سونگو، اس کے گوڈوں کو جوڑوں کو، اس کے گٹوں کو، اس کے ہاتھوں پیروں کو سونگو، اس کی پیشانی کو سونگو، اس کی ناک کی نوک کو سونگو. سجدے کی خوشبو آ رہی ہے، فرشتے کہتے آ رہی ہے، کہتے پھر تیرا آنا مبارک ہو. اگر نماز کے سجدوں کی خوشبو نہیں آتی کہ تیرا آنا مبارک کوئی نہیں. موت اور خدا کے عذاب کے درمیان میں موت ہے، مر کے دیکھ پھر خدا تیرے ساتھ کیا کرے گا. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے رحم کرو، رحم کرو. کوئی کسی کی قبر میں نہیں آوے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. فاطمہ جی ابا، بے شک تو میرے جگر کا ٹکڑا، بے شک تیرا بیٹا حسن حسین ہے. اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردارن ہے، لیکن فاطمہ قیامت کے دن اپنی گٹھڑی عملوں والی ذرا بھاری لے کے آئی ہو. جب اللہ کے دربار میں تو کھڑی ہوگی، تیرا باپ پرے ہو کے کھڑا ہو جائے گا. یوں نہیں کہا تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن امت کی بچیوں کو بتایا خیال کریو. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. کس کو پیغام ملا؟ او لوگو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو. بیوی کو روٹی پکانے کا، کپڑے دھونے کو حکم کیا، کہ بیوی کو نماز کا حکم کیا تو میرا زیرو اس آیت کا تو نے میرے انکار کیا ہے. اجی پڑھتی کوئی نہیں، 1 دفعہ کہے 2 دفعہ کہے، پتھر سے زیادہ تو سنگ دل نہیں ہے. بار بار پتھر پہ پانی گرائے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. عورت تو بڑے مزاج کی ہوتی ہے. اگر میرے عزیزو اللہ ٹیڑھی پسلی سے غصہ کرے گا، غصہ دکھاوے گی، مزاج کرے گا تو تیری بستر پر آ کر اپنا وجود تیرے حوالے کر دے گی. جو عورت تیری لذت کو پورا کرنے کے لیے اپنا وجود تیرا تابع کر سکتی ہے، وہ تیری حکم کو پورا کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو نماز کا حکم کرو، ورنہ قیامت کے دن میرے عزیزو اللہ کے دربار میں کس عمل کی وجہ، نہ کرنے کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے. ہم نے ایک اپنے بڑوں سے سبق پڑھ لیا، پتہ نہیں تمہیں برا لگے یا اچھا لگے. بھائی اشتیاق کے گھر بھی ہماری یہی بات تھی، بھائی باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھائیں گے، دیگ کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تیرے گھر سے نمازی عورت کا روٹی کھائیں گے. اگر ہمت ہے پکا، سبزی پکا، دال پکا، گوٹے چٹنی سے روٹی دے کھائیں گے. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا، ورنہ عبد الحنان کا فیروزہ کے اندر آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. قسم اللہ کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے بے نمازی کے ہاتھ کی چائے پی لینا، بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کھا لینا، صبح مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں ہوگی. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. او لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن اللہ نے پتھروں اور انسانوں کو بنا رکھا ہے.
رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک ہے، صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا، زبان نبوت پر علم فضایا. آپ نے فرمایا کون ہے جس نے کسی کے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان کا حال پوچھا ہو جو بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں عشاء کے بعد عیادت کر کے آیا تھا. آپ نے فرمایا عمر عشاء کے بعد کی بات نہیں کر رہا، فجر سے پہلے کی بات کر رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرا بھائی عبد الرحمن بیمار تھا بخار میں فجر سے پہلے مجھے پتہ لگا میں اس کی عادت کر کے آ گیا. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کی طرف عمر کا اشارہ کیا، جس کے علاوہ آج کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. ابو بکر روزے دار ہے. ابو بکر روزہ رکھا کہ جی ہاں رکھا. پھر آپ نے کون ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ دیا ہو؟ عمر آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر کی بغلوں میں باہیں ڈال کے یوں کر کے کھڑا کر دیا، جس طرح میرے علماء کرام سے سنا، اللہ کبھی پہ شماع فرماوے، یوں کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ ہو نہ ہو یہ عمل بھی ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ابو بکر تو نے کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسے؟ کہ یا رسول اللہ سنو کیا بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صبح میں تہجد کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا. کملی والے میں مصلی پر خدا کو یاد کر رہا تھا نمازوں کے سجدے میں، میرا پوتا بھی میری طرح ایسے سجدے کرنے لگ گیا. میں نے سلام پھیرا، پوتے کو سجدے میں دیکھا، میرا دل پانی پانی ہو گیا. میں نے اپنی بیوی پوتے کی یعنی دادی سے کہا اس کے لیے کچھ کھانا پکا دے، مجھے آج اس حالت کے اندر دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا. میری گھر والی 2 روٹیاں پکا دی. جب میرا پتا اور پوتا روٹی کھانے لگا، میں نے کہا بیٹے میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، تم بھی پیچھے پیچھے آ جیو. کہ جب میں گھر سے باہر نکلا ایک فقیر نے میرے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچا. کہ ابو بکر اتنی لاپرواہی، ساری رات ہوگی تیرے دروازے پہ بھوکا بیٹھا ہوں، تجھے خیال کیوں نہیں آیا؟ فیروزہ والو ایک بھائی کو اللہ نے 25 ایکڑ کا مالک بنایا، پورا پلازا پوری مارکیٹ ہے، اور دوسرا ریڈی، اللہ اکبر، دوسرے بھائی کو بازار میں ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی. خبردار اس پیسے کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، اللہ تجھے اس پیسے کے بارے میں پوچھے گا. بہن کی شادی 2006 میں کر دی، 2024 میں اب حصہ یاد آیا، یتیم بہن کی شادی کری. اب 24 میں میرے عزیزوں 18 سال کے بعد حصہ یاد آیا، بہن کو بلایا اور احسان کر کے بہن کا حصہ دیا. بابو جی تیری جان نہیں چھوٹے گی، وہ 18 سال میں جو فصل کا ٹھیکہ آیا اس میں سے بھی دینا پڑے گا. جو زمین پر رقبے پر درختوں پہ شہد ہوگا، عبد الحنان کو تو برکت سمجھ کے دیا، بہن کا بھی اس کے اندر حصہ تھا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ باپ مرا، کوئی دکان لے گیا، ابا جان اللہ سب کے باپوں کو زندگی دے، کوئی مکان لے گیا، کوئی کاروبار لے گیا، باپ کا کسی کو خیال نہ آیا. سنو میرا عزیزو شریعت کیا کہتی ہے، میرے نبی کی مبارک زندگی، یہ سیرت ہے، یہ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے. باپ مرا، پوچھو ماں کا حق مہر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ نہیں دیا تو پہلے ماں کا حق مہر ادا کیا جائے، باپ پر جو قرضہ تھا باپ کا قرضہ اتارا جائے. پھر ابا جان نے زندگی کے اندر روزے چھوڑے، ان کا فدیہ دیا جائے. ابا جان نے آخری وقت ساری زندگی مسجد کے اندر نمازیں پڑھتا رہا، آخری 2 سال نمازیں نہ پڑھ سکا، اس 2 سال کی نمازوں کا فدیہ دیا جائے، اس کے بعد جا کے باپ کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے. واللہ ایسے مسئلہ ہے، پھوپھیوں کا حصہ دو، بہنوں کا حصہ دو، دروازے پر جا کے معافی مانگ لو، معاف کروا لو. اگر اللہ نے قیامت کے دن بیٹی بہن سے پوچھ لیا تیرے باپ کی طرف کوئی نکلتا ہے، تو بیٹی نے یوں کر کے سر جھکا دیا، سر ہلا دیا، تو خدا کی قسم 30 سال کے حج بھی کام کوئی نہیں آئیں گے. یہ سیرت ہے. کون سی سیرت میرے عزیزو آج تک سنتے ہیں؟ اللہ زندگیوں میں برکت دے، سنانے والوں کی پھر سننے والوں کی. میرے عزیزو یہ گلی ہے، جس کا دل چاہا جس نے مکان بنایا، کس نے تھلا آگے کر لیا، کس نے تھلا پیچھے کر لیا. سائیکل والے کی 2 تھڑیاں، موٹر سائیکل والے کی 3 تھڑیاں، کار والے کی 5 تھڑیاں، ہے کوئی روکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، غالباً ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا گھر ہے، امیر معاویہ کے ابا کا گھر ہے، محمد عربی کا سسرال ہے. حضرت عمر مدینے کی گلی میں گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی تھڑی باہر نکلی دیکھی، وہی دروازہ بجا دیا کہ رسول اللہ کا سسر ضرور ہے، پیغمبر کا سسرال ضرور ہے.
ام حبیبہ میری ماں کا بیک کزور ہے، لیکن عمر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی آمد و رفت میں اس تھڑی رکاوٹ ہے، عمر تجھے بنانے کی اجازت نہیں دے گا، یہ تھلا اتنا باہر نکلا ہوا ہے، اگر تیرے ہاں چھینی تھوڑا ہتھوڑا ہے تو دے دے، ورنہ عمر اپنے گھر سے لائے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک محلے والوں کا حق نہیں دلوائے گا۔ ابو سفیان اچھا یہ شریعت کہتی ہے، عمر میں تجھے توڑ کے دکھاتا ہوں، یوں نہیں کہا میں دیکھی جائے گی تیرے سے۔ گلی کتنی بڑی بنانی چاہیے، 2 اونٹ، ایک اونٹ ادھر سے آوے دوسرا اونٹ ادھر سے جاوے، دونوں اونٹ بغیر ان کے بال ٹکرائے دونوں آرام سے گزر جائے، کم سے کم آمد و رفت کے لیے گلی اتنی چوڑی ہونی چاہیے۔ تم کیا سمجھے صرف نمازوں کا طریقہ بتلایا؟ خدا تجھے پیسہ دے وے، تجھے رقبہ دے وے، اللہ تجھے زمین دے، ضروری نہیں تیرے محلے میں سارے رئیس ہو، ضروری نہیں تیرے محلے میں سارے امیر ہو، خبردار خدا تجھے مکان بنانے کی توفیق دے وے، اپنے گھر کی لمبی اونچی دیواریں کھڑی کرنے سے پہلے پڑوسیوں کا خیال کریو، یہ نہ ہو تیرے اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کی جالیاں یا تیرے اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کی مشین کا رخ پڑوسی کے گھر کی طرف ہو، تو 16 پر اے سی چلا کر ساری رات ٹھنڈک میں لیٹا رہے، تیرے اے سی کی گرم ہوا سے پڑوسی ساری رات تپتا رہے، دنیا کی ٹھنڈک تو مل جائے گی لیکن اللہ قبر کی ٹھنڈک سے محروم فرمائے گا۔ اتنی اونچی دیوار نہ بنانا، اتنی اونچی دیوار نہ بنانا، اللہ اکبر، کہ تیرے گھر کی ٹھنڈی قریب کی گھر کی ٹھنڈی ہواؤں کا راستہ رک جائے۔ ایک صحابی آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا رسول اللہ یہ میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، اس کے گھر کی جو کھجور کا درخت ہے اس کا سارا تناؤ میرے بیڑے کی طرف جھکا ہوا ہے، میرے بچے میں غریب ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا، صبح صبح مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجوروں کے پتن آپس میں ہلتی ہیں، خوشوں سے کھجوروں کے دانے کچے پکے میرے بیڑے میں گرتے ہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے جلدی لپک کے کھجوروں کے دانے منہ میں ڈالتے ہیں، پڑوسی دیوار پہ کھڑا ہو کر میرے بچوں کو برا کہتا ہے، یا رسول اللہ اتنی تو گنجائش دلوا دیجئے، آپ نے بلایا، ہاں بھائی یہ یوں کہہ رہا، ٹھیک ہے جی کہاں جی کھجوریں میری ہیں، مہنگی کھجوریں ہیں، آپ نے فرمایا ایسا کر یہ درخت مجھے دے دے، اس کے بدلے جنت کا باغ میرے سے لے لے، انہوں نے کہا جی یہ تو میری بیوی کا اسے بڑا پسند ہے، نہیں جی نہیں کوئی اور لے لو، ٹھیک ہے درخت میں نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہ یا رسول اللہ دوبارہ کہیو آپ نے کیا فرمایا، کہ یہ درخت دے دے جنت کا باغ لے لے، یا رسول اللہ یہ وعدہ اس کے لیے، آپ نے فرمایا جو دے دے اس کے لیے، دوڑے گئے، او بھائی آپ بات سنیو، مدینے کی گلی میں دوڑتے جا رہے ہیں، او بھائی بات سنیو، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ درخت دے دے جنت کا باغ لے لے، تو نہیں ماننا، چل ایسا کر مدینے میں میرے 2 کھجوروں کے باغ ہیں، ایک باغ میں تقریباً 600 درخت کھجوروں کے ہیں، جیڑا تیرا دل چاہتا ہے بڑا لے لے چھوٹا لے لے، یہ درخت مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا کہ آباد دماغ تو تیرا نہیں پھر گیا، ایک درخت کے پیچھے پورا باغ، کہنا ہی نہیں، جو میں سن کے آیا تو سن کے نہیں آیا، انہوں نے کہا لکھ کے دے گا، کہا لکھ کے دوں گا، پھرے گا تو نہیں، کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کر تو سکتا ہوں جھوٹ نہیں بول سکتا، سارے میں آپ غلام ہیں، حساب لگاؤ، صبح سودا بیچتے ہوئے، بھنڈی توری بیچتے ہوئے، کدو گھیا بیچتے ہوئے، ٹماٹر بیچتے ہوئے، گوشت بیچتے ہوئے، کتنا تو نے میں نے جھوٹ بولا ہے، کل کی دال تازہ کر کے بیچی، کتنے پیسے کما لے گا، بیمار جانوروں کا گوشت صحت مند کر کے مورے لگا ڈاکٹر بھی اللہ کی پکڑ میں آوے گا، بیچنے والا بھی اللہ کی پکڑ میں آوے گا۔ فروٹوں کی ریڑھی پر اچھے اچھے فروٹ سجائے تھے، ایک غریب آدمی آ کے کھڑا ہو گیا، تو نے ایسا رگڑا دیا کلیجہ ہی سارا کٹ گیا، جتنے اس نے گھر کے اندر جا کے سسکیاں بھری، ایک ایک سانس کا تجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کھجوریں لے کے آ گئے، ڈھیر کھجوروں کا، اے بلال اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کھجوریں بغیر داغ کی تجھے کہاں سے ملی؟
مدینے میں تو ایسی کھجوریں نہیں نظر آئی. میں بھی صبح مارکیٹ کے اندر گیا تھا, انہوں نے کہا جی مجھے بڑی دکانداری گاہکی کرنی آتی ہے. کیسے؟ کہا جی میں گیا تھا اور میں نے جا کے اتنے پیسوں کی کھجوریں لی. جب اس نے کھجوریں دے دی تو میں نے ہلکی ہلکی خام کھجوریں نکال کر واپس کر دی اور اس کے بدلے اچھی کھجوریں لے لی. آپ نے فرمایا بلال تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا, کملی والا کھجور کا دانہ کوئی نہیں کھائے گا, لے جا واپس, یہ نقصان پہنچایا تو نے مسلمان بھائی کو. اللہ کے نبی کیسے کرتا؟ فرمایا تو 1 کلو کھجوریں لیتا, کھجوریں لینے کے بعد جو تجھے پسند نہیں آتی وہ کھجوریں اسے واپس بیچتا, اس کے جو تجھے پیسے دیتا اس کے بدلے پھر تو کھجوریں لے کے آتا. بلال اللہ کی قسم میں بھی کھاتا, میری فاطمہ بھی کھاتی, میرا حسین بھی کھاتا. ابو دادا پکی بات ہے باغ دے گا, درخت دے دیا, باغ لے لیا. حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھے, یا رسول اللہ پڑوسی کو بلائیے نا اور اس کو دن میں کھاؤ رات میں کھاؤ, درختوں پہ چڑھ چڑھ کے کھاؤ, توڑ کے کھاؤ, گاٹیاں مار کے کھاؤ. آج کے بعد ان یتیموں کو, ان غریبوں کو, ان پڑوسیوں کو آج کے بعد کوئی نہیں روکے گا. تو نے کیا کیا؟ جی ہو گیا. تو نے اللہ کے بندے کیا کیا؟ بس جی یہ درخت آپ کا ہو گیا. کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا نا یہ وعدہ سب کے لیے, آپ نے فرمایا تھا کہ مدینے کے 600 درختوں والا باغ دے دیا, کھجور کا 1 درخت لے لیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاتھ پھیلا, ابو دہدا واہ واہ, تو نے کیا کر دیا؟ لا اپنا ہاتھ آگے بڑھا, کیوں ہاتھ بڑھا؟ اے ابو دہدا پھر اللہ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا. اللہ اکبر, تو نے یہ باغ دیا, اللہ نے تجھے جنت میں 2 باغ عطا فرما دیے. اللہ نے جنت کے اندر تجھے باغ عطا فرما دیے. دوڑے یا رسول اللہ بیوی کو خوشخبری نہ سناؤ, گھر دوڑے اور جا کے دروازے اندر بھی نہیں گئے کہ اللہ کو دے دیا, دروازے پہ کھڑے ہو گئے. یا ام دہدا, اے دہدا کی ماں باہر آ جا, یہ باغ اب میرا نہیں رہا, یہ باغ اب اللہ کا ہو گیا ہے. یوں نہیں کہا بچوں کو زہر دے دے, گندم کی گولیاں کھلا, ایک ادا عورت بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی تھی, اپنے بالڑے کو گود میں اٹھا کے لے آئی اور گھر سے 4 قدم اگے منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی کہ دادا اللہ اکبر. اے ابو دادا اگر تو نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا تو اس کی طرف دیکھنا بھی ہماری طرف سے حرام ہو گیا. یا تو مسجد میں جو پکھا لگا ہوئے آدھا چودھری بن جاوے, کہ مسجد میں 50 بوریاں سیمنٹ کی دے, اللہ اکبر, وہ تو سمجھتا میں نے امام خرید لیا ہے. تانے دے گا پولیس صاحب, ہاں جی تسی ساڈے لیے دعا نہیں کتنے کراؤ گے, ساڈے غریباں لیے دعا جی, چندہ مانگنے آئیے چندہ. یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسئلہ سمجھا دیا. فرمایا خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا, خیرات کا بدلہ عرش والے خدا سے لینا ہے. جب آپ نے اللہ کے راستے میں روٹی دے دی, اللہ کے راستے میں پنکھا بجلی دے دی, تو اس نے آپ کو دعا دے دی تو ادلا بدلہ ہو گیا. پھر اللہ سے تم کیا لو گے؟ فرمایا اس ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے, اس انداز سے دے, دینے والے کو پتہ نہ لگے کون دے کے گیا ہے. قیامت کے دن جب ساری دنیا ترسے گی, اللہ اس بندے کو عرش کے سائے نصیب فرمائے گا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اما عائشہ کی آنکھوں کے حالے میں آنسو دیکھے. کیا ہوا؟ ما یبکی کا یا عائشہ, کیوں روئی؟ یا رسول اللہ آج عجیباً ہونی سی ہو گئی. کتنے دن کے بعد کچھ کھجوریں, دودھ کا پیالہ گھر میں پڑوسیوں سے آیا تھا ہدیے کا. آج کہا تھا لپ لپ کھاویں گے, گٹا گٹ دودھ پیویں گے, لیکن کملی والے آج بھی ہمارے مقدر میں نہیں ہے. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ابھی جو آپ کے قدموں کے پاس سے عورت نکل کے گئی. ہاں جتنے 2 بچیاں پکڑ رکھی تھی جی, اللہ کے نبی وہ گھر آئی تھی, بوئے کے پاس کھڑی ہو کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی عائشہ تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے, میری بچیوں کو دے دے, میری بچیاں کئی دن سے بھوکی رونا دیکھا نہیں جاتا ہے. یا رسول اللہ جو میرے حصے کی کھجوریں تھی میں نے اٹھا کے دے دی. اب سنو محبت, عائشہ میرے حصے کی کیوں نہیں دی؟ کملی والے گھر میں 2 بھوکے, آپ اور میں, اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو میرا نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے اگر بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. میں نے آپ نہیں دے دی, آپ بس میری خیر ہے.
3 खजूरों पे रज गई। कजी रज गई कैसे? कि जब मैंने माई के हाथ में 2 खजूरें दी, उसने गिटक निकाल के दोनों को 1-1 खजूर दे दी। उस माई की बच्चियों ने खजूर खाई। माँ यूं लपक लपक के देख रही थी, मेरा दिल चाह बच्चियों से ज्यादा ये भूखी है। मैं अपने हिस्से की 1 और खजूर उठा के ले आई, मैंने लाकर उस माँ को दे दी। उसने खजूर में से गुठली निकाल ली, मुंह में डालने लगी थी। बच्चों ने यूं झपट के वो खजूर भी खा ली। खजूर होने लगे। आयशा, उसकी माँ ने कुछ नहीं खाया, या रसूलुल्लाह कुछ नहीं खाया। कहाँ गई? इधर को निकल के गई। वापिस आए, हुजरे मुबारक के पर्दे को हटाया। बिलाल, अबू हुरैरा, अनस इधर आ। वो औरत जो जा रही है उसके पीछे पीछे जा, और उसे रोक के गए। बच्चियों के साथ ऐसा प्यार वाला मामला किया, कमली वाला आयशा के वेड़े में झोली फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है। खजूर का दाना मुंह के पास आया, फिर रुक गए। आयशा कोई और भी दरवाजे पर आया था। जी या रसूलल्लाह, हाँ, ये पड़ोसन आई थी और कहती है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तुझे हमारे घर के दुखड़े का पता है? आज हमारे घर कई दिन हो गए, कुछ पक्का नहीं। आयशा, तूने दिया? नहीं अल्लाह के रसूल, फरमाया ये खजूरें क्यों नहीं दी? कबली वाले आपके लिए रखी थी। आपने वो खजूरें मुट्ठी में भरी और दूध का प्याला पकड़ा, दरवाजे की तरफ चल दिए। अम्मा आयशा पीछे पीछे, आयशा मेरा पीछा ना कर, अंदर बैठ जा। कबली वाले कहाँ लेके जा रहे? फरमाया पड़ोसन के घर लेके जा रहा है। अल्लाह के नबी, मुझे क्यों नहीं लेके जाते? फरमाया आयशा, देने वाला हाथ ऊपर होवे, लेने वाला नीचे होवे। आयशा, उस औरत का हाथ नीचे होगा, मेरा हाथ ऊपर होगा। तू उसे देखेगी आयशा, वो तेरी निगाह में गिर न जावे। वो तेरी निगाह में गिर गई तो फरोजे वालों को कौन बताएगा? हमने उस खातिमुन नबीयीन का कलमा पढ़ा जो लोगों को नजरों में गिराने नहीं बल्कि नजरों में उठाने के लिए आया है। या तो भाई को सगे मां जाए को दोस्तों से दिलवाते हो, और परादा शान मंदी, परादा शुक्र कर। बहनों को दरवाजे पर बुला के भिखारियों की तरह रुलाने वालों, कौन से नबी की सीरत में बाजार सजाओगे? खुदा ने तुम्हें जमीन दी, अल्लाह ने तुम्हें रकबा अता फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया। ये पगड़ी उतार सकता हूं, उतार दूं, तुम्हारे आगे रखता हूं। कोशिश करना हिस्से में भाइयों को ज्यादा दे देना, कोशिश करना हिस्से में बहनों को ज्यादा दे देना। मर जाना, अपने बाप का नाम कभी अदालत के अंदर ना पुकारना। जिसने सारी जिंदगी पक्के वालों में इज्जत गुजारी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती उस बाप का नाम अदालतों के अंदर पुकारा जा रहा है। जो सारी जिंदगी बहन टोपी वाला बुर्का पहनती रही, वो अदालतों के अंदर खड़ी होकर बयान दे रही है, बाह लगाना है ऐसे हिस्से को, आग लगानी है ऐसी जमीन को। जिस बाप को लोग खड़े होकर सलाम करते थे, आज उस बाप का नाम अदालत के कटहरे में लिया जा रहा है। मर नहीं जाते। ये भी तो सीरत है मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे बुजुर्गों, चिट्टी दाढ़ी वालों, रात को अल्लाह के आगे बैठ जाया करो, बड़ा नाजुक माहौल है। ये चिट्टी दाढ़ी अल्लाह को दिखाया करो। अल्लाह, इस बुजुर्गी को बचाते बचाते सारी जिंदगी गुजर गई। अल्लाह, अब इस बुजुर्गी को औलाद के हाथों जलील न कराना। अल्लाह, मैं सफेद दाढ़ी के साथ थाने के दरवाजे पर कोई अच्छा लगूंगा, चौधरियों के आगे हाथ जोड़ता अच्छा लगूंगा। अपने बच्चों से कहो खुदा के वास्ते गला घोट देना, मुझे किसी के आगे ना झुकाना, मेरी दाढ़ी चिट्टी को किसी के आगे जलील ना कराना। तुम शर्म करो मेरे बच्चों, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम इस उम्र के अंदर अपने बाप को रुलाते हो। और मैं अब्दुल हल्ला तेरी दुआरत कर दूंगा, शादी तेरी दुआरत कर दूंगा, जिसकी चाहूं मानू, जिसकी चाहूं ना मानू, लेकिन बाप के हाथ सोच समझ के उठवाइयो। जब बुढ़ा बाप यूं करके हाथ उठाता है, फरमाया मेरी रहमत को भी जोश आ जाता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं, दे दो जो मांग रहा है, दे दो जो मांग रहा है, दे दो। ओ बूढ़े, इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी चिट्टी माड़ी दाढ़ी को देख के मैं अल्लाह की रहमत को हया आने लग गया। माँ वहां ठंडिया छावा, कोशिश करना रोटी मिले ना मिले, कोशिश करना सेहत मिले ना मिले, लेकिन माँ की मोहब्बत को ना छोड़ना।
4 ویرو باپ مر گیا، کوشش کرنا ماں اپنے پاس رکھنا. اللہ یہ ایسا مقناطیس ہے خدا کی رحمت کو آسمانوں سے کھینچ کے زمین کے اوپر لے آتا ہے. اس بوڑھی عورت کے ٹکڑوں میں ایسی برکت ہے، اللہ کی قسم یقین جانو یہ ٹکڑے انسان کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دیتے ہیں. بوڑھے ماں باپ گھر میں کھانا ان کی مرضی سے پکواؤ، یہ سیرت ہے میرے نبی کی. بچوں سے پوچھو کیا کھانا ہے، گڈو کیا کھاوے گا، انور کیا کھاوے گا، حسینہ کیا کھائے گی. کبھی باپ سے پوچھو ابو آج بتا کیا پکاؤں، ابھی آج بتا کیا پکاؤں. یہ باپ صبح صبح جب ریڈی پر جاتا تھا پسینہ پسینہ، اس کے آدھے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، تیرا ماتھا چوم کے کہتا تھا بیٹے کیا کھائے گا، کیا پکانے واسطے بھیجوں. ساری زندگی تیری مرضی کے خلاف نہ پکایا، اب اپنی مرضی کے خلاف اپنے باپ کو کیوں کھلا رہا ہے. جب تو نہیں کھاتا تھا تیرا باپ تیرا ماتھا چوم کے تجھے کھلایا کرتا تھا، آج ایک ایک لقمے کے اوپر باپ کو تانے دے رہا ہے. نہ میرے پیارو بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپناؤ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناؤ، اخلاق دکھاؤ. اخلاق ایک ہے اخلاق حسنہ، میرے بچوں میرے بھائیوں سنو، ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ، ایک ہے اخلاق عظیمہ. جتنا سونا نبی اللہ نے اخلاق بھی تمہیں عطا فرمائے. اخلاق حسنہ کیا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. یہ اخلاق حسنہ ہے. تھپڑ مارا بدلہ تھپڑ کا لے لے، ناک کاٹی بدلہ ناک سے لے لے، کان کاٹا بدلہ کان سے لے لے، ہاتھ کاٹا بدلہ کان سے لے لے. معاف کر دے تو تیری مرضی. اخلاق کے کریمہ نہ کیا؟ اگر تجھے تکلیف پہنچی تو اللہ کے واسطے معاف کر دے. اور اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ فرمایا تکلیف پہنچی، کس نے تھپڑ مارا اسے معاف بھی کر دے، تھپڑ مارنے والا ہاتھ بھی چوم لے. کیوں ہوا، کیسے ہوا تو لڑائی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں تو صلح ہو جائے گی. بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ختم نبوت کی صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں آپ کو عطا فرمایا. یہ تبلیغ کا مزاج ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. آؤ اس مدرسے میں وقت دو، اللہ کی قسم 3 دن لگاؤ گے اس مدرسے کا عربی قاعدہ آ جائے گا، چلا لگاؤ گے نورانی قاعدہ آ جائے گا. اگر 4 مہینے لگاؤ گے تو انشاءاللہ اس سبق کو یاد کر لو گے، پھر زندگیوں کے اندر مزے لوٹو گے. اور پھر آپ سے درخواست کروں گا تبلیغ والوں اپنا مزاج نرم کر لو، اپنا مزاج نرم کر لو. ماں عائشہ دامن پھیلا کے بیٹھی ہے، پوچھا امی مدینہ کیسے فتح ہوا؟ ماں نے رو کر کہا مدینہ تلوار سے فتح نہیں ہوا، محمد کے اخلاق سے فتح ہوا. یہ اکرام مسلم صرف ٹریوں میں نہیں ہونا چاہیے، صرف ریوڑی اور چھولوں میں نہیں ہونا چاہیے. اکرام مسلم زبان پر ہونا چاہیے. اکرام مسلم اللہ اکبر. میرے عزیزو مسلمان وہ ہے، صفات بتلائی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جان سے مال سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یا ہے کوئی مسلمان محفوظ؟ بھائی محفوظ نہیں، بہن محفوظ نہیں، بیوی محفوظ نہیں. اور میرے چودھریوں اور میرے پیاروں، خدا کے واسطے تمہاری بیویوں کو تمہارے پہ حق ہے. دنیا کے سارے گواہوں سے نمٹ لو گے لیکن بیوی کی گواہی اگر خدا کے دربار میں تیرے خلاف پڑ گئی تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. تیرے ایک میٹھے بول سے خدا کی قسم جنت کی وارث بن جائے گی. تیرے ایک کڑوے بول سے یہ نہ ہو کہ تو بھی جہنم میں جانے کا، تو بھی جہنم کے اندر جانے والا بن جائے. اپنے گھر میں وقت دو، اللہ کے واسطے وقت دو. تمہیں کون عقل مند کہے گا رات کو 2 بجے تھلوں پر ہوٹلوں پر چائے والے سٹالوں پہ بیٹھے ہو، پان والے کا پان بک رہا، چائے والے کی چائے بک رہی، ہوٹل والے کا کھانا بک رہا، تجھے کتنے نفلوں کا ثواب مل رہا. اپنے گھر جا، رات کو جلدی سو اور صبح تہجد میں اٹھ، تو پھر جھولی پھیلا کے کہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ میری نسل کو، میری اولاد کو، میرے گھر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ انہیں وقت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے. اللہ متقی کا امام جعلنا للمتقین اماما. اور تو کلرک کی نوکری پر بھروسہ کر رہا ہے، اللہ تو دنیا کے امام بنانے کے فیصلے کر رہا ہے. ایک دعا بابو جی آپ بھی میں بھی آپ بھی سارے ایک دعا کریو، شاہ جی آپ بھی کریو، بھائی اشتیاق بھی کریو. وہ دعا کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا. اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا. ساری زندگی مسجدوں میں نماز پڑھائی، موت سے پہلے بستر پر نہ پھینک دینا. ہم نے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا
70 سال میرے عزیزوں مسجد میں نماز پڑھی، 2 سال بستر پہ پڑے، نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ دعا کر اللہ صحت والی زندگی دے دے، اپنے قدموں پر چلائیو، کسی کا محتاج نہ بنائیو۔ یا اللہ کسی کے ایک گلاس پانی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اللہ موت سے پہلے کی آخری اذان بھی سنا دینا اور آخری نماز بھی اپنے گھر میں آ کر پڑھوا دینا۔ اللہ بازار کی موت نہ دیو، ایکسیڈنٹ کی موت نہ دیو، موٹر سائیکل کی موت نہ دیو، اپنے رستے کی شہادت کی موت دینا۔ اللہ مسجد کی موت دینا، اذان دیتے موت دینا، نماز پڑھتے موت دینا، کلمہ طیبہ پڑھتے موت دینا۔ اے اللہ مدینے کی موت عطا فرما دینا، مدینے کا مدفن عطا فرما دینا۔ فروزے والو اللہ کی عزت کی قسم، یہاں مرو گے قبرستان پہ لوگ پھول برساویں گے، مدینے مرو گے قبروں پہ خدا کے فرشتے رحمت لے کے آویں گے۔ جاؤ مدینے کی موت مانگو، مدینے کا مدفن مانگو۔ اگر مدینے کا مدفن مل گیا 70,000 فرشتہ صبح آوے، 70,000 شام کو حضور کے روزے پہ آتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کیا پتا کتنے فرشتے پر بچھاتے ہوں گے۔ جنت البقیع میں قبر مل گئی، تجھے مجھے فرشتوں کے پروں کا سایہ مل جائے گا، حضور کا پڑوس مل جائے گا۔ اللہ کے واسطے اپنے بالوں کے سٹائل کو سدھارو، کہ تمہارے بالوں کے سٹائل صحیح نہیں ہے، تم کھبے سجے مانگ نکالتے ہو، یہ یہودیوں عیسائیوں کی علامت ہے۔ بال اوپر کی طرف کرو اور بیچ میں مانگ نکالو، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر کے اندر شیشہ ہر ایک کے پاس ہے، مولوی صاحب جس کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں، مزدور کی جیب میں بھی شیشہ، دیہڑی دار کی جیب میں بھی شیشہ، اور اسی جوتی کاٹنے والے کی جیب کے اندر بھی آئینہ ہے۔ میرے عزیز روٹی کھانے کی دعا تو آوے، پانی پینے کی دعا آوے، باز میں آنے جانے کی دعا آتی ہے، شیشہ دیکھنے کی بھی دعا کیا فرمائی؟ نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے، فرمایا میرا امتی جب آئینہ دیکھے تو کہا کر اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ صحیح بنایا، اللہ میرا اخلاق اور کردار بھی ایسا خوبصورت بنا دے۔ یہ دعا ہے۔ اور داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا شرط ہے بھائی، یہ بھی ایک مٹھی کھبی طرف سے بھی اور بیچ میں سے بھی ایک مٹھی۔ زیادہ رکھو گے تقوی ہے، کم رکھو گے تو فتوی ہے۔ داڑھی کٹانا، داڑھی مڈانا، اس طرح پھروانا، کینچی لگوانا، مشین پھروانا اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تم داڑھی کٹا کے جمعہ پڑھو، جمعے کا ثواب ملے گا، لیکن داڑھی کٹانے کا گناہ ملتا رہے گا۔ تم بیت اللہ کا طواف کرو، میرے عزیزو اللہ کی قسم طواف کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا۔ وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا رکن ہے، احرام کی حالت میں بیٹھے اس رکن کو جو پورا کرتا ہے ماں کے پیٹ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا سے آیا ہو۔ لیکن میرے عزیزو اگر داڑھی موڑ کر حج کر رہے ہو، داڑھی کٹا کے چھوٹی کر کے حج کر رہے ہو، تمہیں وقوف عرفات کا ثواب ملے گا، اس وقت تمہیں داڑھی کٹانے کا گناہ ملتا رہے گا۔ آج کے بعد میرے عزیزو چندہ دو نہ دو، جب میں یہاں آیا تھا نہ سر چھپانے کی جگہ تھی نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، یاد ہے مولانا؟ یہاں کو بیٹھ کے کہاں بیٹھے، یہی کو بیٹھ کے بیان ہوا تھا، وہاں کو اتنا لوگوں نے پیسہ دیا تھا، لیکن ہیرے موجود ہیں انشاءاللہ تقاضا تو میں اللہ سے کروں گا، تمہارے سے کیا مانگنا؟ کہ تم خود میں پانی کے قطروں کے محتاج، تم کیا دو گے؟ اگر تمہیں اللہ دینے کی توفیق دے دے، احسان نہ سمجھنا، سعادت سمجھنا۔ خدا پاک کی قسم دینے والوں کا شر قیامت کے دن صدیق کے قدموں میں ہوگا، جناب عثمان کے قدموں میں ہوگا، آمنہ کے لال کی جھولی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج میرے عزیزوں ربیع الاول کی 3 ہوگی 4 ہوگی، 4 تاریخ ربیع الاول کی غالباً ہو گئی، رہ گئے پیچھے 8 دن۔ 12 ربیع الاول تک ایسا دولہا بنو، ایسے سونے بن جاؤ، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی بیوٹی پارلر میں سج جاؤ۔ جب 12 ربیع الاول کو حضور کے میلاد میں نکلو، تمہیں دیکھ کے کوئی غلام پٹھان آوان نہ کہے، بلکہ تمہیں دیکھ کے کہ پٹھان آوان نہیں جا رہا ہو، یہ تو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ تمہاری ٹوپی، تمہاری داڑھی، تمہاری شکل و صورت، اللہ کرے ہر جھلک کے اندر آمنہ کے لال کی تباہ نظر آئے، آمنہ کے لال کے طریقے نظر آئے۔ مجمع جاوے نا تو جس طرح رو کے اللہ سے بیان کرے اس طرح رو کے اللہ سے دعا کریں گے، کیا پتہ آج کسی کے نصیبے جاگ جائیں، اس کے نصیبے کی برکت سے ہمارے نصیبے جاگ جائیں، کیا پتہ کسی کا اللہ کورونا حج پسند آ گیا ہو، اللہ نے کہا ہو نام لینے کی ضرورت نہیں، فیروزہ میں جلسے میں جو آ کے چلے گئے، جو جا کے آئے، جو جاویں گے، ان کو مبارکباد دے دو، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تمہارا جنت الفردوس کے دروازے پہ نام لکھ دیا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مانگ لو اللہ سے جتنا مانگو۔ جب یوں کر کے بندہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھتا ہے اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، جب رو کے دکھا کے اپنا چہرہ رخسار گیلے کرتا ہے اللہ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔
مثال تو میں آخری سنا کے بات ختم کروں. بچہ کمرے کے اندر گھسا پڑا ہے, بہن گزری, تجھے کیا ہوا؟ یوں کر کے ہونٹ باہر نکال کے کہے گا مجھے کچھ نہیں ہوا. چاچی گزری, کیا ہوا؟ گرمی میں کیوں بیٹھا, پنکھا تو چلا لے, کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہیں ہوا. جب 4-5 نے دیکھا اس نے کس کو نہ سنایا. اس کا مقصد تھا جس نے مسئلہ حل کرنا ہے, جس نے فریاد سننی ہے, وہ میرے سے آ کے پوچھے. ماں روٹی پکا رہی تھی, ایک روٹی توے پہ تھی, دوسری ہاتھ کے اندر تھی. تو کسی نے کہا بوبو, اے حسینہ, اے جمیلہ, اے انوری, وہ دیکھ اندر وہ بیٹھا رو رہا ہے. ماں روٹی ہاتھ پہ رکھ کے گئی. بچے کو ایک سلنٹی کی, ایک جوس کی ضرورت تھی. جب ماں گئی تو بچے کی حالت دیکھی, آنکھوں کے حالے کے اندر آنسو, ہونٹ باہر نکلا ہوا, ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوئے. ماں نے یہ نہیں کہا کیا ہو رہا, ماں نے یوں دیکھ کے کہا, بس یوں دیکھ کے کہا. پھر اس کے آنسو گرنے شروع ہو گئے, انہیں ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا. جب ہچکیوں کے ساتھ روئی تو ماں کو رویا تو ماں کو نہ چولہا نہ توا یاد رہا, نہ روٹی یاد رہی. آٹے والے ہاتھوں سے یوں کر کے جا کے اٹھا کے سینے سے لگایا, ہونٹ کو چوما, سر پر ہاتھ پھیرا. اب کیا کہہ رہی ہے, روٹی کھائے گا, چینی والی روٹی بنا کے دوں, شکر والا پروٹھا بنا کے دوں, جوس پیے گا, لے 100 روپے لے لے, رو. اچھا بس نہ رو, تو رو رہا ہے تو میرے درد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. بچہ روئے, ماں سے برداشت نہیں ہوتا. جب بندہ خدا کو رو کے دکھائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. جب ہاتھ اٹھا کے بندہ یوں کر کے بیٹھے اور مانگتا کچھ نہیں, جب خدا کو رو کے دکھاتا ہے, اللہ پوچھتے ہیں صحت لے گا, عزت لے گا, پانی لے گا, عزت لے گا, شہرت لے گا, اور ساری چیزیں چھوڑ, میرا ساتھ لے گا, میں تجھے تو مل جاؤں, میں تیرا نہ ہو جاؤں تو میرا نہ ہو جائے. اس کیفیت میں اللہ سے دعا مانگا کرو. اللہ اکبر, کہ ہمارے پھیلے ہوئے دامنوں پر اور اٹھے ہوئے ہاتھوں پر ہمارے اللہ کو ترس آ جائے. سارا مجمع میرے عزیز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے.